دیکھتے تو ہفتے میں ایک ہی دن تو ملتا ہے نا اللہ رسول کی بات سننے کا، مگر ایسے چلیں گے جب خطبے کی اذان ہو تب امام اعظم کی طرح گھر سے نکلتے ہیں۔ دین کو تماشا بنا لیا آپ نے، جمعہ کے دن کی اہمیت نہیں معلوم، آپ جمعہ کے دن کی امپورٹنس کیا ہے نہیں معلوم، اس دن اللہ کی طرف بندے کو کس طرح مائل ہونا چاہیے اور اس دن اللہ کی رحمت بندے کو کس طرح گھیرتی ہے پتہ نہیں ہے آپ کو، بس تماشا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں جب میں تقریر کر کے اتروں گا تو ایک مجمع غفیر آتا ہوا نظر آئے گا ائمہ کرام کا، ایسا لگتا ہے کہ دین کے ستون چلے آ رہے ہیں، دین کے امام لوگ آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی جہالت ہے یہ جمعہ کا دن جو سرکار نے اپنی امت پہ واجب اور فرض قرار دیا نا، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ایک دن تم مل کے بیٹھو، کچھ اللہ رسول کی بات سنو، کچھ تمہارے بھیجے میں اور تمہارے دماغ میں بات آئے۔ ایک دن کا موقع ملتا ہے وہ بھی تم گنوا دیتے ہو اپنی عیاشی میں، باہر کھڑے ہو کر گپ لڑا رہے ہیں، مسالے کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں۔ یہ جمعہ کا دن اس کے لیے آیا ہے۔ اس کو موضوع بنا کر ہم نے نفس پر گفتگو شروع کی تھی کہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں نفس کا ذکر فرمایا اور یہ بتایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے بہترین بنایا۔ اتنا بہترین نفس اللہ نے انسان کو ودیت فرمایا ہے کہ خود فرماتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس میں دونوں طرح کی صلاحیت کیپیبلٹی رکھی ہے، چاہے پرہیزگار بنا لو اسے، چاہے گنہگار بنا لو، یہ تمہارے اختیار کی بات ہے۔ قد افلح من زکاہا، اور ڈیسیزن بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ججمنٹ کیا ہوگا، فیصلہ کیا ہوگا، وہ فیصلہ بھی سن لو۔ کامیاب وہی ہے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ وقد خواب من دساہا، تباہ ہو گیا وہ، ہلاک برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ یہ اسی پر ہماری بات چل رہی تھی۔ میں نے ایک جملہ کہا بھی تھا آپ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو جلد سمیٹ لیا جائے اور کسی دوسرے موضوع پر گفتگو ہو، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، بدلاؤ چاہتا ہے، انسان بدلاؤ چاہتا ہے۔ آپ کو بریانی کتنی ہی پسند ہو لیکن اگر تینوں ٹائم میں نے دینا شروع کر دیا تو 2 دن بعد بریانی باہر جائے گی پھینک کے۔ میں نے کہا یہ تو آپ کو بہت پسند ہے، کہ آپ اتنی بھی نہیں کہ اٹھتے بیٹھتے آپ یہی ڈھکیل رہے ہیں۔ مطلب انسان کے نیچر میں ہے بدلاؤ، تو آدمی بدلاؤ چاہتا ہے۔ صبح کچھ کھایا تو دوپہر میں کچھ اور کھائے گا، تو شام میں کوئی اور ٹیسٹ بدلے گا۔ آج کچھ پہنا ہے تو کل کچھ پہنے گا، آج یہ ٹوپی تو کل وہ ٹوپی، آج یہ لباس تو کل وہ لباس۔ بدلاؤ یہ انسان کے نیچر میں اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہم نے اپنی نشانیاں، اپنی نشانی رکھی ہے چاند سورج کے آنے جانے میں اور رات دن کے الٹ پھیر میں، زمین اور آسمان کے پیدا کیے جانے میں ہم نے اپنی نشانی رکھی ہے کہ جو انہیں دیکھے گا ہمیں پہچان جائے گا۔ کیسے پہچانے گا؟ زمین دیکھ کے اللہ کو کیسے پہچانے، آسمان دیکھ کے اللہ کو کیسے پہچانے، چاند اور سورج کو دیکھ کے اللہ کو کیسے پہچانے، رات اور دن کو دیکھ کے اللہ کو کیسے پہچانے؟ یہی تو پہچان کا طریقہ ہے۔ رات کبھی ہمیشہ رہی، بدل گئی نا، دن آ گیا، دن ہمیشہ رہا، بدل گیا، رات آ گئی، یہ رات اور دن بدل رہے ہیں۔ یہ چاند، یہ سورج رات آنا جانا لگا ہوا ہے، ابھی سورج ہے شام میں نہیں ہوگا، چاند ہے پھر نہیں ہوگا۔ یہ جو ادلاؤ بدلاؤ دیکھ رہے ہو نا، اسی کو دیکھ لو خدا سمجھ میں آ جائے۔ یعنی دنیا وہ ہے، مخلوق وہ ہے جس میں تبدیلی ہوتی رہے، اور خدا وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کے قول میں، اللہ کے کہنے میں، اس کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو جو نہ بدلے وہ خدا ہے، اور جو بدل جائے وہی تو دنیا ہے، وہی مخلوق ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان کو دیکھو اور ان کے بدلنے کو دیکھ کے ہمیں پہچانو کہ یہ بدل جاتے ہیں، ہم ہمیشہ سے جیسے ہیں ویسے ہی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو انسان کی تبدیلی میں بدلاؤ تو چینجنگ تو ہے ہی ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ بھئی اب موضوع چینج کریں۔ اچھا کیوں کریں؟ یہ بھی ایک سوال ہے مولانا، کیوں کیا جائے؟ بولے تھوڑا مزہ بدلے، ہم مزہ لینے کے لیے بیان سن رہے ہیں۔
اسی مزے نے تو تباہ کر دیا ہے. یہی مزے نے ہمیں دنیا دار بنا دیا. ہر چیز میں مزہ لینے کی بات ہے. اب اللہ رسول کی باتوں میں بھی مزہ آنا چاہیے, قرآن میں بھی مزہ آنا چاہیے. بے شک مزہ ہے, اس سے بہتر مزہ کسی میں نہیں, دین سے بہتر مزہ کسی میں نہیں. لیکن مزہ چکھنے کے لیے زبان بھی بیمار نہیں ہونی چاہیے. کھٹا میٹھا اور تیکھے کا اگر تمیز نہ ہو تو مزہ کیا لیں گے؟ اسی طرح جب روح بیمار ہوتی ہے تو اسے مزہ نہیں آتا. دین کی بات میں, اللہ کی بات میں, شریعت کی بات میں, اللہ رسول کی بات میں, قرآن کے حوالے سے مزہ ہی نہیں آ رہا ہے. کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تیری روح بیمار ہے. جس طرح تیرا جسم جب بیمار ہوتا ہے اور تیرے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے, تیرے زبان کا ٹیسٹ بدلتا ہے, تو تجھے کوئی چیز میں مزہ نہیں آتا. اسی طرح جب روح بیمار ہوتی ہے تو اسے اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آتا, نبی کی نعت میں مزہ نہیں آتا, ہر چیز میں مزہ نہیں آتا. اور مزہ کب آئے گا؟ جب روح تباہ نہ ہو, روح تندرست ہو. اور اسی روح کو تندرست کرنے کا نسخہ ہی تو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لو, تمہاری روح تندرست ہو جائے گی. اور اگر تم نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا, تم نے اپنی روح کو بیمار کر دیا. اب اسے ذکر الہی میں مزہ نہیں آئے گا, اب اسے اللہ کا کلام سننے میں مزہ نہیں آئے گا, اب اسے نماز اور روزے میں مزہ نہیں آئے گا. دیکھتے تو ہیں ہفتے میں ایک ہی دن تو ملتا ہے نا اللہ رسول کی بات سننے کا, مگر ایسے چلیں گے جب خطبے کی اذان ہو تب امام اعظم کی طرح گھر سے نکلتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سارا دین ان کے باپ دادا نے ان کو پڑھا دیا ہے. یہ کچھ جاننا ہی نہیں چاہتے, سیکھنا ہی نہیں چاہتے, اور سب سیکھے سکھائے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. بس آئیں گے ولی کی طرح آئیں گے اور شیطان کی طرح بھاگیں گے 2 رکعت پڑھ کے. یہ دین کو تماشا بنا لیا آپ نے. جمعہ کے دن کی اہمیت نہیں معلوم آپ کو؟ جمعہ کے دن کی امپورٹنس کیا ہے نہیں معلوم؟ اس دن اللہ کی طرف بندے کو کس طرح مائل ہونا چاہیے اور اس دن اللہ کی رحمت بندے کو کس طرح گھیرتی ہے, پتہ نہیں ہے آپ کو؟ بس تماشا ہے. ابھی یہ دیکھیں جب میں تقریر کر کے اتروں گا تو ایک مجمع غفیر آتا ہوا نظر آئے گا ائمہ کرام کا. ایسا لگتا ہے کہ دین کے ستون چلے آ رہے ہیں, دین کے امام لوگ آ رہے ہیں. سب سے بڑی جہالت ہے. یہ جمعہ کا دن جو سرکار نے اپنی امت پہ واجب اور فرض قرار دیا نا اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے, اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ایک دن تو مل کے بیٹھو, کچھ اللہ رسول کی بات سنو, کچھ تمہارے بھیجے میں اور تمہارے دماغ میں بات آئے. ایک دن کا موقع ملتا ہے وہ بھی تم گنوا دیتے ہو اپنی عیاشی میں. باہر کھڑے ہو کر گپ لڑا رہے ہیں, مسالے کھا رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں. یہ جمعہ کا دن اس کے لیے آیا ہے. بہرحال حق بات بولی جائے گی, الحق تلخن, حق بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. لیکن میرے اندر خرابی یہ ہے کہ میں بولنے سے نہیں چکتا, جو بات سچی ہے بولی جائے گی. اس نفس کو اگر تم نے پاکیزہ کر لیا نا تو گویا تم نے اپنے روح کو طاقتور بنا دیا. اور جب تمہاری روح طاقتور ہوگی اللہ کے ذکر میں مزہ آئے گا. تو بہرحال بات چلی تھی مزے پہ, میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. میں بتا رہا تھا صرف یہ کہ ہم نے یہ جو قرآن کریم میں نے پڑھا نا, ہر سورے میں نے گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا, ہر سورے میں ایک موضوع ہوتا ہے اور اسی موضوع کو بیان کرنے کے لیے اللہ پوری سورہ نازل فرمائے. تو اس سورہ شمس میں اللہ نے نفس کا بیان کرنا تھا. کس کا بیان؟ نفس کا, جو انسان کو دیا گیا ہے. اس نفس کو بیان کرنے کے لیے قسمیں کتنی یاد فرمائی؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. 6 قسمیں. سورج کی قسم, چاند کی قسم, دن کی قسم, رات کی قسم, آسمان کی قسم اور زمین کی قسم. یہی ہے نا؟ میں نے ترجمہ غلط کیا ہے. خالی اللہ نے والشمس سے نہیں کہا ہے, والشمس وضحاها. قسم ہے سورج کی جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے, یہ کہا ہے, خالی سورج نہیں. اس لیے کہ سورج ڈوب جائے تب بھی سورج ہے, سورج نظر نہ آئے تب بھی سورج ہے کہیں بھی ہو. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ جب سورج نکلے وضحاها, اور پوری طرح روشن ہو جائے. ایسے وقت کی قسم اور ایسے سورج کی قسم جب وہ کمال پر آ جائے.
سورج جب صبح نکلتا ہے نا تو منظر وہی دیکھ سکتے ہیں جو صبح اٹھتے ہوں. مسئلہ یہ 10-12 بجے اٹھنے والی قوم، 11 بجے تک انگڑائی لینے والی قوم، وہ کیا جانے کہ سورج کے کیا کیا مناظر ہوتے ہیں صبح دیکھنے کے. جب سورج نکلتا ہے تو اس کا جو رنگ ہے وہ بھی زرد ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے نا جب نکلتا ہے. اور نکلتا ہے نا تو کہیں اندھیرا ہے تو کہیں اجالا ہے تو کہیں ایسا ہوتا ہے. صبح کا منظر دیکھیے، کہیں اندھیرا ہے، پہاڑ سے سورج نکل رہا ہے تو پہاڑ کے نیچے اندھیرا ہے، سامنے اجالا ہے، اس طرح ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے سورج کی قسم نہیں، اس لیے کہ سورج جب نکلتا ہے تو کہیں اندھیرا ہے، کہیں اجالا ہے، کہیں روشنی ہے، کہیں روشنی نہیں ہے، کہیں اس طرح ماحول ہوتا ہے. نہیں، والشمس وضحاہا، جب سورج پوری طرح روشن ہو جائے، ایسے وقت کے سورج کی قسم جب وہ پوری طرح چمکنے لگے. یعنی سورج کی قسم نہیں، سورج کمال والے سورج کی قسم، جب وہ کمال پر آ جائے. بس ایک آیت اور بتا دوں پھر میں انشاءاللہ آئندہ وضاحت. قسم ہے چاند کی، یہ مولا خالی چاند کی کہا نہیں، اذا تلاہا، قسم ہے اس چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے نکلے. کس کے پیچھے نکلے؟ سورج کے پیچھے پیچھے طلوع ہو جائے. آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ اور بہت تقاریر وغیرہ سنتے رہتے ہیں. آپ تو بورڈ بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ کھیر کس کے لیے ہے. تو آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. بس ایک بات بتا دو، سورج کے پیچھے چاند کب طلوع ہوتا ہے وہ بتائیے. چاند نکلتا ہے، ادھر سورج ڈوبے اور چاند نکلے، یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے والقمر، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے. سورج کے پیچھے کب آتا ہے؟ آتا ہے 13-14، جب چاند پورا ہوتا ہے نا. ادھر سورج ڈوبا اور پلٹ کے دیکھو تو ادھر سے چاند نکل رہا ہے. 13-14 کو دیکھ لینا، ادھر سورج ڈوبا اور پیچھے پیچھے چاند آ رہا ہے. یہ کب آتا ہے؟ 13-14. اور 13-14 کب ہوتی ہے؟ جب چاند آدھا نہیں ہوتا، پونا نہیں ہوتا، ادھورا نہیں ہوتا، بلکہ پورا چاند 14ویں کا چاند ہوتا ہے. جب سورج ڈوبتا ہے پیچھے سے وہ نکلتا ہے تو اللہ کہتا ہے والقمر اذا تلاہا، اس چاند کی قسم جب وہ پوری جوانی کے ساتھ باہر آئے اور سورج کے پیچھے پیچھے باہر نکلے. یعنی سورج کی قسم، سورج کے کمال کی قسم، چاند کی قسم، اور اس چاند کی قسم جب وہ کمال والا ہو، پورا چاند ہے. آپ دیکھیں تو ذرا، میں انشاءاللہ اسی پہ بات آگے بڑھاؤں گا اور پھر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ نے اس طرح قسمیں کیوں یاد فرمائی اور اس طرح قسمیں یاد کر کے اللہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں.